آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے زین پیچھے کی طرف گر گیا اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کی مسز وغیرہ سب غم میں نڈال ہیں بالکل، ان سے یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز۔ ناظرین، حال ہی میں ہمیں ایک ایسی دردناک اور افسوسناک خبر سننے کو ملتی ہے کہ صحافت سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ زین ملک، جو کہ بسنت کے تیسرے روز چوتھی منزل سے گر کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اب زین کو سینکڑوں سوگواروں کی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ان کے چچا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ زین کی موت کیسے واقع ہوئی۔ وہ جو دوسروں کو تنبیہ کر رہا تھا، دوسروں کو بتا رہا تھا کہ خدا را اس راستے کی جانب نہ جانا، لیکن وہیں سے وہ خود گرا اور کس طرح موت واقع ہوئی، یہ اہل خانہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد ملک۔ زاہد ملک، تو آپ کا زین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ کا بھتیجا ہے؟ میرا بھتیجا میرے کزن کا بیٹا ہے، ملک جمیل صاحب کا، میں اس کا چچا کا بیٹا ہوں، تو رشتے میں اس کا چاچو لگتا ہوں۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ زین کی موت کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا ہے کہ ایک نوجوان صحافی اور ایک اعلیٰ اخلاق کا مالک شخص جو ہے وہ آج ہم سے بچھڑ چکا ہے۔ تو بتائیے گا کہ ان کی موت واقعہ کیسی ہوئی، کس طرح وہ دوسروں کو روک رہا تھا اور کس طرح اس کا پاؤں پھسلا، کیا کہانی ہے؟ بھئی یہ بسنت کے لیے سب دوست اکٹھے اپنی ہی چھت پر وہ پتنگ بازی دیکھ بھی رہے تھے، اڑا بھی رہے تھے سب دوست، اور دوسروں کو وہ منع کر رہا تھا کہ جی ذرا احتیاط سے، خیال سے، تو اللہ جانے کیا معاملہ بنا ہے، کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے زین پیچھے کی طرف گر گیا اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اس کو بچانے کے لیے پچھلی طرف سے، بازار کی طرف سے اس گھر کی طرف جانا پڑا، کیونکہ وہ گھر کے بیک سائڈ والا حصہ تھا، تو اس کا راستہ بازار کی طرف سے لگتا تھا۔ تو جیسے وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے اس کو اٹھایا اور ٹریفک کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے گاڑی پہ نہیں لے کے گئے، بائک کے اوپر بٹھا کے اس کو وہاں تک پہنچایا، میاں منشی اسپتال بند روڈ کے اوپر۔ تو بس اللہ کا جو جانور نہیں ہو سکتے اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اچھا، زین کتنے بھائی تھے اور اس سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے ان کے بھائی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے؟ زین 3 بھائی اور 1 بہن ہے، اور زین کا بڑا بھائی 2020 میں اسی مہینے فوت ہوا تھا بڑا بھائی، اور ٹھیک 6 سال اور 2 دن کے بعد زین بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بہت اچھا بچہ تھا، تقریباً سارے بھائی بہت اچھے ہیں، تو ملنسار اور سب کے ساتھ ملنے جلنے والا، صحافت سے وابستہ تھا اس کے سارے معاملات اور معاملات باقی جو۔ بالکل۔ اچھا انکل، یہ بتائیے گا کہ زین کا سورس آف انکم کیا تھا؟ صحافت کے ساتھ وہ وابستہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کا بزنس بھی تھا؟ کیا کرتا تھا اور کیا آیا کہ وہ خود کفیل تھا، گھر کا واحد کفیل وہی تھا؟ جی بالکل، اس وقت وہ گھر کا واحد کفیل وہی تھا، اور چھوٹا سا ایک اس کا موبائل کا کام تھا ہار روڈ کے اوپر حسن سینٹر میں، اور اب نہ جانے اللہ کیا معاملات آگے چلتے ہیں، کس طرح گھر کا سلسلہ چلے گا، یہ بالکل سمجھ نہیں لگا کہ صدمے میں ہم سب لوگ۔ اچھا، مرحوم اپنے اہل خانہ میں اپنی بیوہ کے ساتھ بچے کتنے چھوڑ کر گیا؟ اس کے 2 بیٹے ماشاءاللہ، ایک کو 2.5 سال کا ہے، دوسرا کو 8 سے 10 ماہ کا ہے غالباً۔ 8 سے 10 ماہ کے 2 بچے، ننھے ننھے پھولوں جیسے، بالکل بہت پیارے، ماشاءاللہ بہت پیارے خوبصورت بچے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو ایک تو روک رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو اس نے اسی وجہ سے ننھیال میں بھیج دیا تھا کہ کہیں بچے اوپر نہ ضد نہ کریں، بچے ضد نہ کریں چھت کے اوپر آنے کی، تو دوستوں کے ساتھ، تو وہ پھر اپنی نانوں کی طرف چلے گئے بچے، تو بس وہ بچوں کو بچاتا یعنی کہ سیف کر رہا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنی زندگی کس طرح ختم ہونی ہے۔ اچھا، تو بیگم سے بھی کوئی اس کا تکرار چل رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ بسنت نہ منائیں، تو اس نے کہا چلے مجھے دوستوں کے ساتھ یہ انجوائے کرنے۔ تکرار تو نہیں، سب خواتین جو گھر کی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو بس بیٹھیں آپ، نہ اڑائیں، مل کے بس بیٹھتے ہیں ساری فیملی، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ مل کے اڑا بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، بس اس طرح کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو
ابھی ان کی اہلیہ کی، ان کی بیوہ کی جو طبیعت کس طرح کی ہے، اہل خانہ کی ابھی طبیعت؟ غم کے اندر ہیں جی، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کی مسز وغیرہ سب غم میں نڈال ہیں بالکل. ان سے یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے وہ ابھی اس چیز پہ یعنی کہ سمجھ لے کہ ان کا ذہن نہیں کام کر رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اچھا، آپ اس حادثے کا قصوروار مریم نواز صاحبہ کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بسنت تھی، وہ کھلی ہے. اب پتہ نہیں اس کی موت اس طرح لکھی تھی اس کی. اب میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیا بن گیا، کیا ہو گیا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کھلتی تو نہ یہ ہوتا. یہ باقی اللہ کی طرف سے ہے کیا معاملات ہیں. بالکل ایسے، کیونکہ لوگ اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ نہ صرف زین بلکہ اس کے ساتھ ایک 22 سالہ بچہ علی رشید جو ہے وہ بھی کرنٹ لگنے سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. تو اسی طرح تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ہاسپٹلز میں. بالکل ایسے بالکل ہاسپٹل میں ایمرجنسیوں میں جا کے دیکھیں کہ کافی لوگ، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی کا سر پھٹ گیا ہے. اسی طرح یہ معاملات ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر یہ بسنت نہ کھلتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملات ہوتے. اچھا، زین کی کوئی طبیعت کے بارے میں، کوئی اس کی یاد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ جو وہ چاہتا تھا کہ میں نے یہ دنیا میں کرنا ہے، یا پھر وہ کوئی بھی اس کی بات ایک جی بہت اچھا بچہ تھا، بڑا قابل، بڑا شاعر بچہ تھا. لیکن وہ سب کو یہی کہتا تھا کہ اس طرح کام کریں، کچھ بڑھیں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو اسٹینڈ کریں. لیکن بس وہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہا. باقی اللہ کا جو حکم ہے جی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے زین کے چچا، جو کہ انتہائی غم و عالم میں ہیں اور چیخ و پکار گھر میں ہے. لیکن ہم سائڈ پر بیٹھ کر جو ہے ان سے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور اس غم کی گھڑی میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ آخر معاملہ کیسے پیش آیا، کیسے انسیڈنٹ ہوا، کیسے زین جو ہے وہ اپنی موت کو اس نے گلے لگا لیا کہ وہ دوسروں کو روکتے روکتے وہ جو ہے وہ خود اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صحافی بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.